بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 880 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ فیض الحسن نسیم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سننے والوں کی دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے. اور جناب گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر احمد جہانگیر صاحب سے آپ کی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور جو آپ کے ساتھ ہماری پہلی ویڈیو ہوئی تھی جس میں ہم نے مسواک اور دانتوں کی صفائی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس پہ بڑا اچھا رسپانس آیا اور ناظرین نے بہت سارے اور سوال ہمیں بھیج دیے ہیں. تو آپ کو زحمت بیسیکلی اس لیے دی ہے کہ آپ ان کے پروفیشنل جو جواب ہے وہ آپ ان کے ذرا ہمارے سننے والوں کو فراہم کر دیں تاکہ ہمارے سننے والوں کی اس حوالے سے رہنمائی ہو. اور شاہد شریف بڑے دنوں کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے گزشتہ ہفتے جب بات کی تھی کہ بچوں کے حوالے سے ایک بات کی تھی ہم نے کہ آج کل بچوں کے دودھ کے دانت وقت پہ کیوں نہیں ٹوٹتے، اور آپ نے اس میں کہا تھا کہ چونکہ آج کل کے بچے جو ہیں ان کے دانتوں کو وہ دباؤ، وہ پریشر فراہم نہیں ہوتا سافٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر پوری کر کے ٹوٹ جائیں. تو ہماری ایک عزیزہ ہیں عائشہ، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دودھ کے دانت کون سے ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں؟ کیا سارے کے سارے دانت جو ہیں ان کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں یا کچھ دانت ہوتے ہیں جن کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر دودھ کے دانت خود سے نہ ٹوٹ رہے ہوں تو کیا ان کو نکلوایا جا سکتا ہے یا ان کو نکلوانا چاہیے یا نہیں نکلوانا چاہیے؟ دودھ کے دانت سر 6 months آنورڈ نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں بیبیز میں، اور آلموسٹ 2.5 years کی عمر میں ڈینٹیشن دودھ کے دانت کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نکلنا. ان کی تعداد 20 ہوتی ہے، 20 دانت ہوتے ہیں، 10 اوپر ہوتے ہیں، 10 نیچے ہوتے ہیں. نارملی خیال کیا جاتا ہے کہ صرف سامنے کے دانت دودھ کے ہیں. دودھ کی دو داڑیں بھی ہوتی ہیں، ملک جو مولرز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، تو ٹوٹل 20 ٹیتھ ہوتے ہیں. صحیح. اس کے بعد 6 سال کی عمر میں دودھ کے دانت گرنا شروع ہوتے ہیں، اور 12 سے 13 سال تک یہ گرتے رہتے ہیں، اور ان کی جگہ پرماننٹ ٹیتھ آتے رہتے ہیں. تو پرماننٹ ٹیتھ جو 13 سال تک آتے ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے 28. تو 13 سال تک یہ 20 دودھ کے دانت گر جاتے ہیں اور 28 پرماننٹ دانت نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 دانت جو رہ جاتے ہیں یہ 18 سال کے بعد نکلتے ہیں، جن کو عام زبان میں عقل داڑ یا وزڈم ٹوتھ کہا جاتا ہے. تو یہ 18 سال کے بعد نکلتے ہیں. صحیح. اور جن بچوں میں دودھ کے دانت نہ گر رہے ہوں ان میں دانت نکلوانے چاہیے، بالکل نکلوانے چاہیے، کیونکہ دودھ کے دانت گرتے ہیں تو نیچے سے پرماننٹ ٹیتھ نکلتے ہیں. اگر دودھ کے دانت ان کا راستہ روک رہے ہوں تو پھر پرماننٹ ٹوتھ جو ہے وہ آگے یا پیچھے نکل آئے گا، اور ٹیڑھا پن وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ پھر وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے اور پھر بریسز لگوانے کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے گا. صحیح ہو گیا. تو چلیے عائشہ، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دودھ کے دانت تو ہیں 20، 10 اوپر 10 نیچے، لیکن یہ کہ 6 سال کی عمر میں جب یہ گرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے نیچے سے جو مستقل دانت ہیں وہ نکلتے ہیں. اور اگر دودھ کے دانت نہ ٹوٹ رہے ہوں خود سے تو پھر ان کو ڈاکٹر صاحب کے پاس، کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے، پروفیشنل ڈینٹسٹ کے پاس جا کے انہیں نکلوا دینا چاہیے تاکہ پھر پرماننٹ ٹیتھ کو اپنی جگہ مل سکے جہاں سے وہ سیدھے نکل سکیں. ورنہ یہ کہ پھر وہ آگے پیچھے نکلیں گے اور پھر انہیں بعد میں ایک پروسیجر کے ذریعے انہیں ٹھیک کروانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور آپ نے بات بتائی تھی کہ برش کرنے کا جو طریقہ تھا اس پہ آپ نے وہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا تھا کہ برش کس طرح سے کرنا چاہیے. اور ہمارے دیکھنے والوں نے کہا کہ جی ہماری لیے تو یہ پہلی دفعہ یہ کسی نے ہمیں اس طرح سے سمجھایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے طریقہ بتایا تھا وہ تھا باہر کی طرف کا. جی. تو 2 سوال اس سلسلے میں مجھے جو موصول ہوئے، ایک تو یہ تھا کہ اندر کی طرف سے پھر دانتوں کی صفائی کیسے کی جائے؟ ظاہر ہے یہ طریقہ کار شاید اندر مشکل ہوگا، پریکٹیکلی اس طرح سے نہیں ہوتا ہوگا. دوسرا، ایک صاحب نے کہا کہ جی برش کرتے ہوئے میں جب زبان صاف کرتا ہوں یا چیک صاف کرتا ہوں نا تو مجھے الٹی کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو اندر والی سرفیسز پہ بھی دانت صاف کرنے کا آلموسٹ یہی طریقہ ہے. شارٹ سرکلز رکھیں اور ایک دانت کو ایک وقت میں صاف کریں. وہی آپ گمز کے اوپر اور جہاں دانت آپس میں مل رہے ہیں آپ 45 کے اینگلز پہ کوشش کریں ٹوتھ برش پریس ہو جائے، اور شارٹ سرکلز آرام سے گمز کا ٹوتھ کی طرف مساج کریں. اس سے آپ اندر سرفیس جو ہے دانتوں اگر نیچے کے دانت ہیں تو اوپر کی طرف، اوپر کے دانت ہیں تو نیچے کی طرف. صحیح ہو گیا. اس سے بہتر آپ کا صفائی ہو جائے گی. دوسرا یہ جو وامٹنگ کی کیفیت فیل ہوتی ہے زبان اور چیکس کو صاف کرتے ہوئے، یہ صورت میں ہوتی ہے جب آپ کے ٹوتھ برش کا سائز بڑا ہو اور یہ حلق میں لگے. اس سے گیگ ریفلیکس ایک کریٹ ہوتا ہے جس سے وامٹنگ کی کیفیت فیل ہوتی ہے. تو ٹوتھ برش کا سائز چھوٹا رکھیں اور بہت پیچھے تک زبان صاف نہ کریں یا بہت پیچھے تک چیک کو صاف نہ کریں کہ حلق میں ٹوتھ برش جو ہے وہ ٹچ ہو اور وہ گیگ ریفلیکس پیدا ہو. صحیح. یہ میں یہیں سے تھوڑا سا کویشچن سر، یہ مارکیٹس میں ڈفرینٹ برشز اویلیبل ہوتے ہیں نا،
تو سافٹ بھی ہیں، اس میں ہارڈ بھی ہوتے ہیں، جی تو کون سا برش یوز کرنا ہے؟ کیا ایج کے حوالے سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے، یا کون سا برش کوالٹی وائز اچھا ہے، یا صحت کے لیے اچھا ہے، یا دانتوں کی صفائی کے لیے اچھا ہے؟ اسی سے اضافی ڈاکٹر صاحب ایک اور جی بات کہ جو سائز آتے ہیں نا بڑے اور چھوٹے، عام طور پہ ہم چھوٹے برش کو اس لیے یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو بیبی برش ہے، جی تو جی وہ ہم بڑا برش ہی ڈھونڈتے ہیں کہ بڑوں کے لیے تو بڑا برش ہی ہوگا، تو وہ ہاں اس میں سر جو سائز کا ہے، کچھ لوگوں کے جو سائز بڑے ہیں ان کے لیے بڑا برش بہتر ہوتا ہے، کچھ کے جو نارمل روٹین میں ہے وہ اسمال ہیڈڈ برش زیادہ بہتر ہے۔ اور برش کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں تھیوری جو ہے بیسکلی کانٹیکٹ سرفیس ایریا کی ہے، ٹھیک ہے، کہ برش کا جتنا ایریا کانٹیکٹ میں ہوگا ٹوتھ کے ساتھ اتنی اچھی کلینزنگ کرے گا۔ تو نارملی فلیٹ سرفیسز کی کانٹیکٹ ایریا زیادہ ہوتا ہے، تو ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ آپ فلیٹ سرفیسز والا ٹوتھ برش لیں۔ جو کرو سرفیسز والے ہیں، کٹس والے برش ہیں، وہ اسپیشل کنڈیشنز کے لیے ہوتے ہیں، جیسے گمس کے اندر کوئی پرابلم ہے ان کی صفائی کے لیے، ورنہ فلیٹ سرفیس والا برش ہونا چاہیے، میڈیم یا سافٹ ہونا چاہیے، ٹھیک اور ہے، soft، نارمل ہیڈ سائز ہونا بہت چھوٹا ہونا بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہارڈ برش ہوتے ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ بیسکلی سٹینز موو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اسموک سٹینز یا ٹی سٹینز ہیں بہت زیادہ ہیں، کوئی بہت زیادہ ہیوی کرونک اسموکر ہے ان کے لیے یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ریکمینڈیڈ نہیں کیونکہ اس سے ٹوتھ سرفیس کے اوپر بھی اسکریچ آ جاتے ہیں اچھا، اور رف ہو جاتی ہے ٹوتھ سرفیس، تو بہتر یہی ہے کہ میڈیم اور سافٹ برش استعمال کیا جائے۔ وہ جو مولر ٹیس اور آپ نے بعد میں کہا کہ 4 ٹیس جو بعد میں آتے ہیں جی عقل داڑھ کی بات، بالکل وہ سر اکثر ہی لیٹ بھی بعض اوقات نکلتی رہتی ہے اور اس سے بڑا پین ہوتا ہے جی اس وقت بالکل جب یہ نکل رہی ہوتی ہے، کیا اس در سے بچا جا سکتا میں سب سے پہلے تو ایک ایکس رے ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ عقل داڑھ سیدھی آ رہی ہے یا ٹیڑھی آ رہی ہے، اگر تو ٹلٹڈ ہے، ٹیڑھی آ رہی ہے، پھر تو اس کا حل صرف ریموول ہی ہے، ریموو نہیں کروائیں گے اس پہ ٹائم سے تو وہ ساتھ والے دانت کو بھی ڈیمیج کرے گی۔ اگر ٹوتھ ٹلٹڈ ہے، تھرڈ مولر ٹلٹڈ ہے تو اس کو ریموو کروائیں، اگر اسٹریٹ ہے تو وہ آہستہ آہستہ نکل آتا ہے، اسٹریٹ اپنی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور اس ایسی صورت میں آپ میڈیسن لے کے یا اپنے ڈینٹسٹ سے چیک کروا کے اس کو نکلنے کا موقع دیں۔ ہے؟ ایک دفعہ سر اگر آپ ریموو کروا دیتے ہیں جی اس کو تو پھر کیا دوبارہ بھی آئے گی وہ؟ نہیں دوبارہ نہیں ہے۔ دوبارہ نہیں مسواک اور مسواک کے حوالے سے بھی کافی سارے سوال ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پوچھا گیا کہ جی ایک مسواک کو کتنے دن تک استعمال کیا جا سکتا ہے، پھر یہ کہ کیا مسواک تازہ شاخ کا ہونا ہی ضروری ہے یا بازار میں خشک مسواک بھی ملتے ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر بازار سے لیا جائے تو ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، کیسے چیک کرنا چاہیے کہ ان کا معیار ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اسی میں سر برش کا بھی کوئی میعاد جو ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ کب تک ایک برش کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ مسواک کا بہتر تو ہے کہ فریش ہو، کیونکہ اس کے اندر جو اس کے لیکوڈز ہیں، جوس ہیں جو اینٹی سیپٹک خاص طور پہ نیم کے مسواک میں اور باقی مسواک میں ہیں، تو وہ فریش مسواک کے اندر زیادہ کوانٹٹی میں ہوں گے، اور فریش مسواک کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ سافٹ ہوگی۔ صحیح، تو ہمیں سافٹ برسٹلز چاہیے، سافٹ دندنے چاہیے دانتوں کی صفائی کے لیے، تو فریش مسواک اس لحاظ سے خشک مسواک سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کتنا عرصے تک استعمال کرنا چاہیے، اس میں بہتر ہے کہ اس کو آپ ون یوز کے بعد جو اس کی ٹپ آپ نے نرم کی ہے، سافٹ کی ہے، اس کو آپ کاٹ دیں یا توڑ دیں اور نیچے سے نیکسٹ ٹائم فریش اس کو پیس کو دوبارہ یوز کریں۔ اور ٹوتھ برش کا سر کہ کتنے عرصے بعد چینج کرنا چاہیے، ریکمینڈیڈ ہے کہ آفٹر ایوری 3 months یو ہیو ٹوتھ برش ریپلیس کرنا چاہیے۔ یا میرا خیال کہتے ہیں کہ جب اس کے برسٹل جو ہیں وہ مڑ جائیں، سیدھے نہ رہیں، تو شاید وہ بھی اگر پہلے 3 مہینے سے پہلے برسٹلز آپ کے ڈیفارم ہو جائیں تو پہلے چاہے ٹھیک بھی ہو تو 3 مہینے بعد ریپلیس کر دیں۔ بالکل۔ 3 اصطلاحات ہیں، ایک ہے ڈینچر، دوسرا ہے ڈینٹل امپلانٹ، اور تیسرا ہے برج۔ ایک تو یہ بتائیے کہ ان میں فرق کیا ہے، یہ کب لگوانے چاہیے اور ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو ڈینچر کا میں ذکر کروں، ڈینچر بیسیکلی ہے ریموویبل ٹوتھ۔ اچھا، اگر آپ کا کوئی دانت نکل گیا ہے تو وہاں پہ آپ ریموویبل ٹوتھ لگوا سکتے ہیں، لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ فکس نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو اتار کے روزانہ اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، پھر دوبارہ لگانا پڑتا ہے، اور تھوڑا سا یہ آپ کے گمس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، کیونکہ گمس کے اوپر یہ سیٹ کرتا ہے بیسیکلی، یہ سارے گمس اس ڈینچر کا سارا پریشر گمس اپنے آپ پر آلموسٹ بیئر کرتے ہیں، ساتھ والے دانتوں سے بھی سپورٹ لی جاتی ہے، اس کو خاص کنڈیشنز میں پریفر کیا جاتا ہے، ورنہ نارملی برج کو یا امپلانٹ کو پریفر کیا جاتا ہے ڈینچر کو۔ برج بیسکلی جو ہے یہ اگر کوئی دانت آپ کا ریموو ہوا ہے تو ساتھ والے 2 دانتوں کو گرائنڈ کر کے چھوٹا کیا جاتا ہے، ان کی سپورٹ لے کے درمیان میں مسنگ ٹوتھ اٹیچ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، تو اس میں نقصان یہ ہے کہ 2 دانت نارمل جان کو ہمیں وہ بھی نقصان ہو، ان کا بھی نقصان ہو گیا ساتھ میں۔ اب جو بیسٹ آپشن ہے وہ امپلانٹ ہے، اس میں ہمیں کوئی ساتھ والے دانتوں کو گرائنڈ نہیں کرنا پڑتا، اس میں بیسکلی بون کے اندر ایک امپلانٹ یا ایک پن ٹائٹ کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر ٹوتھ لگ جاتا ہے۔ تو امپلانٹ بیسکلی سب سے بیسٹ آپشن ہے، لیکن اتنا کامن کیوں نہیں ہے ہمارے ریجن میں یا پاکستان میں؟ وہ اس لیے کامن نہیں ہے، ایک تو اس میں کاسٹ فیکٹر کاسٹلی ہے، دوسرا یہ سرجیکل پروسیجر ہے، آپ نے بون کے اندر اس کی ڈرلنگ کر کے اس کو ٹائٹ کرنا ہے،
اور آلموسٹ یہ 3 to 4 months کا پروسیجر ہے. اچھا تو ٹائم ڈیوریشن بھی ایک فیکٹر ہے اس کے پاپولر نہ ہونے کا, کاسٹ فیکٹر بھی ایک فیکٹر ہے امپلانٹ کے پاپولر نہ ہونے کا. تو جو کاسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈینچر ہے یا برج ہے, اور اگر آپ بہتر ٹریٹمنٹ میں سے سب سے بہتر کو سلیکٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ڈینٹل امپلانٹ ہے. سر اس میں پھر سرجری جو کروانی ہے تو کیا پینفل بھی ہوتا ہے پھر یہ؟ پینفل اتنا زیادہ نہیں ہوتا, اور بیسکلی ہر پیشنٹ بھی اس سرجری کے لیے فٹ نہیں ہوتا. اس میں ہمیں بون کی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, ایسوسیٹیڈ ڈیزیزز دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر انکنٹرول تو نہیں ہے, اور اس میں ہر پیشنٹ کے لیے سوٹ نہیں کرتا. اورل ہائیجین دیکھنی ہوتی ہے, پیشنٹ جنرل اورل ہائیجین اپنی مینٹین کی بھی ہے, فیوچر میں وہ امپلانٹ کا بھی خیال کر رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. تو بہت سارے فیکٹر مل کے ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ سوٹیبل ہے امپلانٹ کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے یہ جنہوں نے یہ سوال پوچھا نا, میرے خیال میں وہ شاید ڈرتے ہیں آپ کے پاس آنے سے, اور اس تکلیف سے جس سے شاید کیا ہے, یقیناً ایک پیشنٹ گزرتا ہے کہ وہ جب ڈرلنگ اگر کرنی پڑے, اور میرے خیال امپلانٹ میں تھوڑا سا ڈرلنگ کرنی پڑتی ہوگی, تو کہتے ہیں کہ کیا نئے دانت اگائے نہیں جا سکتے؟ سر ابھی تک تو کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ایک ہیومنس پہ تو نہیں ہوا, اور اینیمل پہ بھی سکسیسفل نہیں ہوا, لیکن ایک تھیوری ہے یقیناً ہے اس میں کہ نئے ٹیتھ اگائے جا سکیں. اس میں بیسکلی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ٹوتھ سیلز ہوتے ہیں, ٹوتھ برڈز ہوتے ہیں, پرماننٹ ٹیتھ کے بھی اور ملک ٹیتھ کے بھی. ایک سیل جو ہے وہ گرو کر کے فیوچر میں دودھ کا دانت بنتا ہے, اس کے نیچے ایک اور سیل ہوتا ہے وہ فیوچر میں گرو کر کے پرماننٹ ٹوتھ بنتا ہے. تو بیسکلی اس ٹوتھ برڈز کے امپلانٹ کے اوپر ایک تھیوری ہے کہ کوئی دانت نکل گیا تو اسی ٹوتھ کا ایک برڈ لے کے وہاں پہ امپلانٹ کر دیا جائے, اس کو گرو کرنے کا موقع دیا جائے. لیکن ابھی تک یہ تھیوری کی حد تک ہی ہے, پریکٹیکلی یہ ابھی تک پاسبل نہیں ہے. اسٹیم سیل ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فیوچر میں بہت سارے اس کے اچھے پراسپیکٹس ہیں. اس کی مدد سے مثال کے طور پہ نئی سکن, جلد تو اگا لی گئی, کان بھی اگا لیے گئے, ناک بھی اگا لیا گیا, ہارٹ ٹیشو کو ریپلیس کرنے پہ کام ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی اسٹیم سیل ٹیکنالوجی میں یہ بھی ایک فیوچر میں شاید ممکن ہو سکے کہ اس سے پھر نیا دانت اگایا جا سکے. بالکل پاسبلٹی ہے, تھیوریٹیکلی پاسبل. تو پیوستہ ہے شجر سے امید ہے باہر رکھ جنہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا نئے دانت اگائے جا سکتے ہیں یا نہیں. اور آخر میں ایک سوال ایسا ہے کہ جس کا میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا ذرا تفصیل سے جواب دے دیں. سوال یہ ہے سر کہ آپ کے پاس کب کب وزٹ کیا جانا چاہیے؟ سر 3 ہیں بیسک انسٹرکشنز دانتوں کی کیئر کے حوالے سے. ایک تو سب کو ہمیں پتہ ہے ٹوائس ڈے برشنگ ہے, دوسری ہے ایوری 6 months ڈینٹل چیک اپ. آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ سمپل ایک ڈینٹل چیک اپ ایوری 6 months ضرور کروائیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہڈن کیویٹیز یا ہڈن گم کے ایشوز کہیں اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو اسٹارٹ میں آپ کو کوئی انڈیکیشن نہیں دیں گے, کوئی آپ کو پین فیل نہیں ہوگا, اور یہ صرف ایک ڈینٹسٹ ہی اپنا اس کو لوکیٹ کر سکتا ہے کہ پرابلم اسٹارٹ ہو رہا ہے. اور جتنی جلدی ارلی ڈیٹیکشن ہوگی ڈینٹل پرابلم کی, اتنا اچھا کوالٹی کا اور تھوڑا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا, ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ کی طرف ہمیں نہیں جانا پڑے گا. تو ارلی ڈیٹیکشن کے لیے ایوری 6 months ایک ڈینٹل چیک اپ ہونا ضروری ہے, کیونکہ ڈینٹل ڈیزیز یا کیویٹی یا گم ایشو 6 months میں بہت زیادہ پروگرس نہیں کرتے. ان کو ہم 6 months اگر کنٹرول کر دیں تو بہت منیمم ٹریٹمنٹ سے بڑے اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. تھرڈ میں اس میں بتانا چاہوں گا, تیسری چیز کیا ہے احتیاط کے حوالے سے, وہ ہے ونس اے ایئر اسکیلنگ. سال میں ایک دفعہ دانتوں کی صفائی اگر ضرورت ہے, آپ ڈینٹسٹ پر جائیں اسکیلنگ کے لیے, اگر ضرورت ہے دانتوں کے اوپر سے پلاک یا اس کی صفائی ضرور کروائیں. کیونکہ تمام ڈینٹل ڈیزیز کا جو سٹارٹ ہے وہ بیسکلی ڈینٹل پلاک سے ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ یہ پلاک بیسیکلی ہے کیا, کیوں بنتا ہے, اور کہاں کہاں ڈپازٹ ہوتا ہے یہ؟ بالکل سر, پلاک جو بیسکلی ہے یہ اس کے اندر 3-4 بیسک انگریڈینٹس ہیں. اس میں سب سے جو ڈیمیجنگ چیز ہے وہ تو اورل کیویٹی کے بیکٹیریا ہیں, ہمارا فوڈ اسٹف ہے, اور ہمارے اورل کیویٹی کے اسکن سیلز ہیں. ٹھیک. تو یہ آپس میں مل کے جم کے ایک پتھر کی سی شکل اختیار کر دیتے ہیں. یلو ہوتا ہے شروع میں اس کا کلر, پھر اگر یہ پرانا ہو جائے تو یہ بلیک کلر میں بھی ہو جاتا ہے کنورٹ, جس کو کیلکولس کہتے ہیں بیسکلی, اگر بلیک کلر میں کنورٹ ہو جائے. تو تمام دانتوں کی ڈیزیزز, دانتوں میں کیویٹی لگنا, گمس کے پرابلم, یہ سارے پلاک سے سٹارٹ ہوتے ہیں. پلاک دانت کی رف سرفیس میں پھنسا رہتا ہے, یہاں پہ بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے اور کیویٹی بنتی ہے. یہی پلاک اگر گمس کے ساتھ پھنسا ہوا ہے تو گمس کے اندر سویلنگ ہوگی, انفیکشن ہوگا, اور گم ڈیزیز اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو ونس ایئر اس کی صفائی ہوتی رہے تو یہ پلاک نکلتا رہے منہ سے, تو دانتوں کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. سر یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے, یہ جو کیویٹیز سر بنتی ہیں, جی یا آپ کہہ رہے ہیں بلیک میں پھر چینج ہو جاتے ہیں, تو ہولز بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو جس کی پھر فلنگز وغیرہ کے لیے ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کروائیں. تو سر فلنگ بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈاکٹرز کرتے ہیں. جی بالکل. کچھ کہتے ہیں کہ سلور فلنگ ہو رہی ہے, کبھی کوئی فلنگ ہوتی ہے, اور میں نے سر یہ بھی دیکھا ہے کچھ تو مینولی اپنے ہاتھ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو پریس کر کے اوپر سے پتہ نہیں وہ پاؤڈر سا بناتے ہیں اور اس کو اس کے اندر رکھ کے اور اوپر سے پتہ نہیں کیسے دیسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں.
اور کچھ ڈاکٹر ڈفرینٹ اچھے طریقے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک تو فیلنگ کس طرح کی کروانی چاہیے اور دوسرا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا، یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہے. اس میں آپ کو اپنا ڈینٹسٹ اچھا چوز کریں اور اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ اس نے کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیونکہ ہر فلنگ ہر کنڈیشن میں سوٹ نہیں کرتی. اس وقت سب سے لیٹسٹ جو فلنگس ہیں ان کو کمپوزٹ فلنگ کہا جاتا ہے، یا عام زبان میں ان کو لیزر والی فلنگ بھی کہتے ہیں. بیسکلی لیزر نہیں ہوتی، بلو لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر. تو سب سے لیٹسٹ یہی چل رہی ہیں، ان میں اسٹرینتھ بھی ہے اور ٹوتھ کلرڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ سوٹ نہیں کرتی، تو وہاں سلور فلنگ پلان کرنی پڑتی ہے. یا اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مٹیریلس ہیں جن کو ٹوتھ کی کنڈیشن کے مطابق سلیکٹ کیا جاتا ہے، کیویٹی کی کنڈیشن کے مطابق سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بیسٹ فلنگ یہ رہے گی. ان میں سے کچھ فلنگس ہیں جو ٹوتھ کے ساتھ بانڈ بناتی ہیں، کیمیکل بانڈ بنتا ہے، اور کچھ فلنگس جو ہیں وہ بانڈ نہیں بنتی، ان کو ہمیں میکینیکل ریٹینشن دینی پڑتی ہے. بیسکلی کیویٹی کا ڈیزائن اس طرح رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی جو منہ ہے وہ چھوٹا ہو اور بیس بڑی ہو، تو وہ میکینیکلی ریٹین رہے گی، باہر نہیں نکل سکتی. تو سلور بیسیکلی میکینیکلی ریٹینڈ ہے، کمپوزٹس بیسیکلی جو ہیں یہ کیمیکلی بانڈڈ فلنگس. ٹھیک ہے. بعض کا سر کروا کے آتے ہیں اور گھر ہی آتے ہیں تو مثالہ باہر آ رہا ہوتا ہے. ہاں، یہ بیسیکلی ٹیمپریری فلنگس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں جو اس طرح نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. جی جناب، ڈاکٹر احمد جہانگیر صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں ہمارے سننے والوں کو دانتوں کے مسائل کے حوالے سے اور پھر جو آپ نے خاص طور پہ سوال ہمیں بھیجے تھے ان کے جواب دیے. امید ہے جن دوستوں نے سوال بھیجے تھے انہیں اپنے سوالوں کے تشفی بخش جواب مل گئے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ ہدایات ہیں یا یہ وہ رہنمائی ہے جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں تک پہنچی، اور ان کو استعمال کر کے آپ اپنے دانتوں کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اور جو لاسٹ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ یہ کہ 3 مراحل ہیں، ان تینوں کا آپ خیال رکھ لیجئے. پہلی بات، آپ اپنے دانتوں کی صفائی کا خود خیال رکھیں. دوسری بات، ہر 6 مہینے بعد کسی مناسب مستند ڈاکٹر سے، ڈینٹسٹ سے جا کے اپنا چیک اپ کرا لیں، اور پھر سال میں ایک وزٹ ضرور کریں کہ جس میں اگر ضرورت ہو تو ڈینٹسٹ آپ کے دانتوں پر سے اسکیلنگ کر کے وہ جو پلیک جمع ہوا ہوگا اس کو ریموو کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ کے دانت انشاءاللہ بہت عرصے تک آپ کا ساتھ دیں گے. مستقل تو ساتھ نہیں دیتے نا، آخر ایک ایج آتی ہے جس پہ یہ دانت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اپنے اللہ کی نعمت، اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، بہت مفید باتیں آپ نے ہمارے سننے والوں کو بتائیں. تو جناب یہ تھی ہماری آج کی گفتگو آپ دوستوں کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک اور موضوع اور ایک اور گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.